السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایہ جلد ثانی کا آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 31 صفحہ نمبر 448 کی عبارت وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَائِمًا تَطَوُّعًا فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ یہاں سے شروع کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان علوم کو سچی طلب کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور عمل کی نیت اور ارادے کے ساتھ سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق، ہمت اور قبولیت اپنی بارگاہ میں نصیب فرمائے۔ اب باقاعدہ سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَائِمًا تَطَوُّعًا فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ لِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الْإِفْطَارُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فِي رِوَايَةِ الْمُنْتَقَى وَهَذَا الْقَوْلُ فِي الْمَهْرِ هُوَ الصَّحِيحُ وَصَوْمُ الْقَضَاءِ وَالْمَنْذُورِ كَالتَّطَوُّعِ فِي رِوَايَةٍ لِأَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ وَالصَّلَاةُ بِمَنْزِلَةِ الصَّوْمِ فرضها كفرضه ونفلها كنفله وإذا خلا المحجوب بامرأة ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال عليه نصف المهر لأنه أعجز من المريض بخلاف العنين لأن الحكم أدير على سلامة الآلة ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن المستحق عليها التسليم في حق السحق وقد أتت به قال رحمه الله تعالى وعليه العدة في جميع هذه المسائل احتياطا استحسانا لتفاهم الشغل والعدة حق الشرع والولد فلا يصدق في إبطال حق الغير بخلاف المهر لأنه مال لا يحتاط في إيجابه وذكر القدوري رحمه الله تعالى في شرحه أن المانع إن كان شرعيا تجب العدة لثبوت التمكن حقيقة وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تجب لعدم التمكن حقيقة قال تستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها الزوج قبل الدخول بها وقد سمى لها مهرا وقال الشافعي رحمه الله تعالى تجب لكل مطلقة إلا لهذه لأنها وجبت صلة من الزوج لأنه أوحشها بالفراق إلا أن في هذه الصورة نصف المهر طريقة المتعة لأن الطلاق فسخ في هذه الحالة والمتعة لا تتكرر ولنا أن المتعة خلف عن مهر المثل في المفوضة لأنه سقط مهر المثل ووجبت المتعة والعقد يوجب الحفظ فكان خلفا والخلف لا يجامع الأصل ولا شيئا منه فلا تجب مع وجوب شيء من المهر وهو غير جان في الإيحاش فلا تلحقه الغرامة به فكان من باب الفضل۔ یہاں سے ہمارا سبق نمبر 31 شروع ہو رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَائِمًا أَحَدُهُمَا ہما ضمیر کا مرجع زوجین کی طرف ہے کہ شوہر اور بیوی میں سے ایک نفلی روزے میں ہو، یعنی روزے دار ہے لیکن اس کا جو روزہ ہے وہ نفلی روزہ ہے۔ ان دونوں میں سے زوجین میں سے کوئی ایک کیا ہو؟ صائمًا تطوعًا، نفلی روزے میں ہو۔ اور اگر
زوجین میں سے کوئی نفلی روزے سے ہو فلاح المہر کلہ، تو عورت کو پورا مہر ملے گا، عورت کو پورا مہر ملے گا، لأنہ یباح لہ الافطار من غیر عذر، اس لیے کہ شوہر نے جو ہے وہ منتقی کتاب کا نام ہے حاکم شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کتاب میں ایک روایت ہے کہ اس روایت کے مطابق بغیر عذر کے اس کے لیے افطار کرنا مباح ہے، اور مہر کے متعلق یہی قول صحیح ہے، وہذا القول، اور یہی قول فی المہر، مہر کے بارے میں، وہ صحیح، یہی صحیح ہے، مہر کے بارے میں یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ نفلی میاں بیوی میں سے کوئی ایک نفلی روزے سے ہو اور اسی حالت میں خلوت ہو جائے، اسی حالت میں خلوت ان کی ہو جائے، تو وہ خلوت صحیحہ ہوگی، خلوت صحیح ہوگی، اور یہ خلوت دخول کے قائم مقام ہوگی اگرچہ شوہر دخول نہ بھی کرے، اور اس خلوت کے بعد اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس صورت میں بیوی کو پورا مہر ملے گا، اس لیے کہ حاکم شہید ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منتقی میں نفلی روزے کی حالت میں بغیر کسی عذر کے افطار کرنا مباح کہا گیا ہے، اور مہر کے سلسلے میں یہی قول صحیح ہے۔ وہذا القول کا واضح مطلب یہ ہے کہ کل مہر واجب ہونے کے متعلق تو منتقی کی روایت درست ہے، لیکن نفلی روزے کے معنی وطی نہ ہونے کے متعلق منتقی کی روایت درست نہیں ہے کہ نفلی روزہ وطی کے لیے معنی نہیں ہوتا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ نفلی روزے کو بھی وطی سے معنی یعنی رکاوٹ اور خلوت صحیحہ کی راہ میں حائل تصور کرتے ہیں، حائل تصور کرتے ہیں۔ تو وصوم القضاء والمنظور کا تطوع فی روایت، اور جو نفلی روزہ ہے وصوم القضاء والمنظور، ایسے ہی جو نفلی روزے کے ایک روایت کے مطابق قضاء اور نظر کا روزہ نفلی روزے کی طرح ہے، اور قضاء کا روزہ اور نظر کا روزہ وہ بھی نفلی روزے کی طرح ہے، فی روایت، ایک روایت میں، لأنہ لا کفارۃ فیہ، اس لیے کہ قضاء کے روزے میں اور نفلی روزے میں بھی واجب کفارہ واجب نہیں ہوتا، روزہ توڑ دینے افطار کر دینے کی وجہ سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، اور والصلاۃ بمنزلۃ الصوم، اور نماز بھی روزے کی طرح ہے، فرضھا کفرض ہی، نماز کا فرضیت روزے کے فرض ہونے کی طرح، اور اس کا نفل روزے کے نفل کی طرح ہے، نماز کا فرض ہونا روزے کے فرض ہونے کی طرح، نماز کا نفل ہونا روزے کے نفل ہونے کی طرح ہے۔ یعنی اس سلسلے صوم القضاء، قضاء اور نظر کے روزے کے بارے میں جو ہے یہ ہے کہ خلوت صحیحہ سے معنی ہیں یا نہیں، قضاء اور نظر کا روزہ خلوت صحیحہ کے لیے معنی یعنی رکاوٹ ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں دو روایات ہیں، ایک روایت کیا ہے، معنی ہیں، نظر اور قضاء کے روزے خلوت صحیحہ میں معنی یعنی رکاوٹ ہیں، اس آدمی نے قضاء یا نظر کا روزہ رکھا ہے تو اس صورت میں خلوت صحیحہ نہیں کریں گے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ معنی نہیں ہیں، نفلی یا قضاء روزے کے رکھنے کی صورت میں میاں بیوی خلوت صحیحہ کر سکتے ہیں۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ معنی ہے نفلی یہ قضاء اور نظر کے روزے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اگرچہ نظر کے روزے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، اس لیے یہ بھی صوم رمضان کی طرح خلوت صحیحہ سے معنی ہوں گے، اور جو لوگ نظر اور قضاء کے روزوں کو خلوت صحیحہ سے معنی نہیں خیال کرتے، وہ ان کی دلیل یہ ہے کہ رمضان کا روزہ اور قضاء کا روزہ یہ قضاء کو واجب کرتے ہیں
اور گناہ کے لازم ہونے کے برابر ہیں۔ البتہ کفارہ واجب کرنے کے حوالے سے رمضان کا روزہ ان پر غالب اور ان سے فوقیت رکھتا ہے، فائق ہے، اس لیے دونوں میں فرق کا دار و مدار ان کے کفارہ پر ہوگا، چونکہ قضا اور نظر کے روزوں میں کفارہ واجب نہیں ہوتا افطار کرنے والے پر، مگر گناہ تو اس پر بھی ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ قضا بھی واجب ہوتی ہے ایک روزے کی، اس لیے یہ خلوت صحیحہ سے مانے بھی نہیں ہوں گے۔ آگے یہ جو فرمایا والصلاۃ بمنزلۃ الصوم، کہ بھائی جب آپ نے روزوں کے متعلق تفصیلات دی ہیں تو مختصر یہ بھی یاد رکھنا کہ نماز کی حالت روزے کی سی ہے، جس طرح فرض روزہ خلوت صحیحہ کے لیے رکاوٹ ہے، مانے ہے، اسی طرح فرض نماز بھی خلوت صحیحہ سے مانے ہوگی، اور جس طرح نفلی روزہ خلوت صحیحہ سے مانے نہیں ہے، نفلی روزہ رکھ کر میاں بیوی تنہائی میں جو ہے خلوت کر سکتے ہیں، یعنی دونوں ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، اسی طرح اگر احد الزوجین یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ایک نفلی نماز پڑھنے کی حالت میں خلوت ہو جائے تو وہ خلوت بھی معتبر ہوگی اور اس خلوت کو وطی سے مانے نہیں سمجھا جائے گا۔ آگے وَإِذَا خَلَا الْمَحْجُوبُ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ۔ وَإِذَا اور جب، مجبوب کس کو کہتے ہیں؟ مجبوب اس آدمی کو کہتے ہیں جس کا ذکر کٹا ہوا ہو، ذکر کہتے ہیں مرد کی شرمگاہ کو، بزا کہتے ہیں، فرج بھی کہتے ہیں عورت کی شرمگاہ کو، تو لہٰذا جب خلل محجوب، خلا کا مطلب ہوا خلوت کر دی، ایسے آدمی نے جس کا ذکر کٹا ہوا ہے، بِامْرَأَتِهِ اپنی بیوی کے ساتھ، ثم طلقها خلوت ہو گئی ہے اور صحبت جماع کے تو وہ قابل ہی نہیں ہے، اس کی شرمگاہ ہی کٹ چکی ہے، تو اس نے خلوت کر لی، مقطوع ذکر نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کر کر ثم طلقها خلوت کر کر اس کو طلاق دے دی، فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ عِنْدَ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ، تو اس عورت کو پورا مہر ملے گا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں، پورا مہر ملے گا۔ صاحبین رحمہ اللہ وقالا، اور صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں علیہ نصف المہر، کہ مقطوع ذکر شوہر کے ذمہ نصف مہر لازم ہے اور بیوی کو دینا ہوگا، یعنی بیوی کو نصف مہر ملے گا، لأن المجبوب اعجز من المریض، اس لیے کہ وہ یعنی بیوی کا شوہر مجبوب مریض سے بھی زیادہ بے بس ہے، مریض سے بھی زیادہ عاجز ہے، مریض سے بھی زیادہ عاجز ہے، بے بس ہے، کہ مریض کچھ تو کر سکتا ہے، یہ تو کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یہ اس کے پاس جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، بخلاف العنین، عنین اس کو کہتے ہیں جو نامرد ہو، یعنی اس کا ذکر تو ہے لیکن جمع کرنے پر قادر نہیں ہے، بخلاف عنین کے، بخلاف عنین کے، لأن الحکم ادیر علی سلامت الآلہ، اس لیے کہ حکم جو ہے وہ حکم کا دار و مدار تو آلہ کے سلامت ہونے پر ہے، آلہ کی سلامتی پر ہے، ادیرہ کا مطلب ہے مدار ہے، دار و مدار آلہ کی سلامتی پر ہے، کہ عنین کا آلہ تو ہے لیکن کام نہیں کرتا، اور یہ تو آلہ ہی نہیں مجبوب کے پاس۔ واری ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہاں سے امام ابو حنیفہ، تو یہاں جو مسئلہ ہم نے پڑھ لیا، مجبوب وہ شخص کہلاتا ہے جس کا آلہ تناسل جڑ سے ختم ہو گیا ہو، یعنی اس کا ذکر اور وہ جڑ سے کٹ گیا اور وہ کبھی بھی جماع پر قادر نہیں ہو سکتا، یہ مجبوب ہے۔ اور عنین وہ شخص ہے جو بڑی عمر کی وجہ سے، عمر زیادہ ہو گئی یا کسی بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے جماع پر قادر نہ ہو، لیکن
اس سے قدرت علی الجماع کا امکان ضرور ہے، ممکن ہے کسی وقت وہ قادر ہو جائے، کوئی علاج کرے، معالجہ کرے، کوئی بہتری طبیعت بہتر ہو تو وہ جماع پر قادر ہونا ممکن ہے، کا امکان ہو، نیند ہے وہ۔ لہذا جب مجبوب اور عنین کی تعریف میں فرق ہے تو ان کے حکم میں بھی فرق ہوگا، لیکن یہ فرق حضرات صاحبین کے ہاں ہے، امام صاحب کے ہاں رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ فرق نہیں ہے عنین اور مجبوب میں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو اگر کسی مجبوب یعنی مقطوع الذکر نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کر لی اور مجبوبیت کے علاوہ کوئی چیز وطی میں مانع ہو موجود نہیں تھی، پھر اس نے بیوی کو طلاق دے دی تو اس مجبوب کی یہ خلوت صحیحہ شمار کی جائے گی، یعنی ایسی خلوت جس میں صحبت کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، اور اس پر پورے مہر کی ادائیگی واجب اور لازم ہوگی مجبوب پر۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ مجبوب کی خلوت یہ خلوت صحیحہ نہیں ہے بلکہ خلوت فاسدہ ہوگی، اور مجبوب پر طلاق دینے کی صورت میں نصف مہر کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ ان صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ مرض خلوت صحیحہ سے مانع ہے، اور مجبوب کا جب مریض کے مرض سے بھی بڑا ہوا ہے، مجبوب کا جب یعنی مقطوع الذکر ہونا یہ تو مریض کے مرض سے بھی زیادہ بڑا ہوا کہ اس صورت میں تو وطی کا امکان ہے ہی نہیں، بالکل معدوم ہے، لہذا یہ مجبوب تو بدرجہ اولا پھر اس کا مجبوب ہونا مانع ہوگا وطی سے، اور اس کی خلوت فاسدہ ہی کہلائے گی۔ اور عنین کا مسئلہ تو مختلف ہے کہ اگر عنین میں بھی مانع وطی موجود ہے اگرچہ، مگر یہ رکاوٹ ایسی نہیں، یہ مانع ایسا نہیں ہے کہ جس کا ازالہ ممکن ہی نہ ہو، بلکہ ازالہ ممکن ہے، رکاوٹ کا دور ہونا، لہذا عنین کا حکم مجبوب کے حکم سے مختلف ہوگا، اور عنین کی خلوت کو خلوت صحیحہ مان لیا جاوے گا، کیونکہ حکم کا دار و مدار تو اعلی تناسل کی سلامتی پر ہوتا ہے، اور عنین کا اعلی تناسل صحیح و سالم ہے، اس لیے اس کی خلوت سے اس پر کمال مہر واجب ہوگا پورا۔ اس کے برخلاف مجبوب اس کا تو سرے سے اعلیٰ ہے ہی نہیں، تو کیسے اس کی خلوت صحیحہ کہلائے گی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، ولی ابی حنیفہ ان المستحق علیہ التسلیم فی حق السحق وقد اتت به۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کی دلیل یہ ہے کہ سحق جو ہے وہ کیا ہے، مستحق علیہ التخفیف فی حق السحق۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ سحق کا مطلب ہوتا ہے رگڑنا، ان کی دلیل یہ ہے کہ سحق یعنی رگڑنے کے حوالے سے عورت پر تسلیم بضع واجب ہے، یعنی مجبوب۔ جو امام صاحب فرماتے ہیں کہ شوہر بیوی کو اپنی شرمگاہ کو اس کی شرمگاہ پر صرف رگڑنا یا ملنا چاہتا ہے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سحق چونکہ رگڑنے کو کہتے ہیں، تو اس حوالے سے عورت پر اپنی بضع یعنی شرمگاہ کا شوہر کے حوالے کرنا، تسلیم حوالے کرنا، سپرد کرنا واجب ہے، اور اس نے اسے پورا کر دیا ہے، چونکہ وہ نکاح کے بعد اس کے پاس آ چکی ہے، خلوت مل گئی، خلوت کا مل جانا گویا کہ عورت نے اپنا سارا جسم اس کے حوالے کر دیا، اس میں بضع بھی شامل ہے، اور بضع کو اس نے اگر اوپر اپنی شرمگاہ کو اس کی بضع پر رگڑنا چاہا تو اس میں رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے، تو لہذا اس نے تو حوالے کر دیا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی دلیل یہ کہ مہر عورت کا حق ہے، اگر عورت کی طرف سے کوئی کمی یا کوتاہی پائی جائے گی تب تو مہر میں بھی کمی کی جائے گی، ورنہ نہیں، ورنہ مہر میں کمی قبول نہیں ہے۔ اور صورت مسئلہ مذکورہ میں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کی جانب سے کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ شوہر کے مقطوع الذکر ہونے کی وجہ سے عورت پر رگڑنے
اور پھیرنے کی صورت میں تسلیم بضع واجب ہے، اور وہ اس نے پورا کر دیا، یہ واجب پورا کر دیا، یعنی اپنی بضع اس کے حوالے کر دی، اس نے نہیں روکا۔ لہذا منع وطی میں عورت کے ذاتی عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، یعنی وطی کروانے میں عورت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی لیے عنین کی طرح مقطوع الذکر کی خلوت بھی خلوت صحیحہ ہی ہوگی۔ اور صاحبین رحمہ اللہ کے قیاس کا جواب بھی دے رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ جس طرح عنین کی صورت میں وطی کے معنی ہوتے ہوئے محض بضع سپرد کر دینے سے، تسلیم بضع یعنی صرف بضع کے سپرد کر دینے سے عورت کو پورا مہر مل جاتا ہے، اسی طرح یہاں بھی اس مسئلہ میں جب عورت پورے مہر کی حقدار ہوگی، یہاں بھی مسئلہ ہے جب، یعنی مقطوع ذکر ہونے والے مسئلہ میں بھی عورت پورے مہر کی کیا ہوگی؟ حقدار ہوگی، اور عورت کے حق میں مہر کا نصف کر دینا یہ اس کے حق میں ظلم اور اس کے ساتھ ناانصافی کا ہوگا۔ آگے قال وعلیہ العدۃ فی جمیع ہذہ المسائل، فرماتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ خلوت سے متعلق بیان کردہ تمام مسائل میں کیا ہوگا؟ عورت پر عدت واجب ہے، عورت پر عدت احتیاط کے درجے میں اور استحسان کے درجے میں، لتواہم الشغل، کہ مشغولیت رحم کا وام موجود ہے، اس لیے کہ یعنی رحم کے مشغول ہونے کی وجہ سے، رحم کے مشغول ہونے کے امکان کی وجہ سے ان تمام صورتوں میں عورت پر عدت واجب ہے، اس لیے کہ عدت کے دوران عورت کے رحم کا پتہ چل جائے گا کہ آیا اس کے پیٹ میں کوئی بچہ وغیرہ تو نہیں ہے۔ جب عدت گزار لے گی اور 3 مرتبہ حیض بھی آ جائے گا تو بات واضح ہو جائے گی کہ عورت کا جو رحم ہے وہ مشغول نہیں ہے، اس کا جو وہم تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ ان مذکورہ تمام مسائل میں عورت پر عدت واجب ہوگی احتیاط اور استحسان کے درجے میں۔ احتیاط یہ ہے کہ عورت کے مشغولیت رحم کا وہم پایا جاتا ہے کہ ممکن ہے رحم مشغول ہو، تو اس لیے جو ہے وہاں احتیاط اور استحسان۔ لہذا کیا ہوگا؟ عدت شریعت اور بچے کا حق ہے، والعدت حق الشرع والولد، عدت شریعت اور بچے کا کیا ہے؟ حق ہے۔ تو عدت شریعت اور بچے کا حق ہے، فلا یصدق فی ابطال حق الغیر، تو پھر کیا ہے؟ لہذا غیر کے حق کو باطل کرنے کے لیے کسی بھی بات نہیں مانی جاوے گی، لہذا غیر کے حق کو باطل کرنے کے لیے کسی کی کوئی بات بھی نہیں مانی جائے گی، کسی کی کوئی بات بھی نہیں مانی جائے گی، بخلاف مہر کے فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ بِخَلْوَةِ الْفَاسِدَةِ، اس لیے کہ مہر جو ہے وہ خلوت فاسدہ سے واجب نہیں ہوتا، لِأَنَّهُ مَالٌ، اس لیے کہ مہر، لِأَنَّهُ ضمیر کا مرجع مہر، لِأَنَّ الْمَهْرَ مَالٌ، اس لیے کہ مہر تو مال ہے، مہر در حقیقت کیا ہے؟ مال ہے، لا یحتاط فی ایجابہ، اور احتیاط نہیں کی جاتی مہر کے واجب کرنے میں، مہر ایسا مال ہے کہ جس کو واجب کرنے میں احتیاط نہیں برتی جاتی، احتیاط نہیں برتی جاتی۔ وذکر القدوری رحمۃ اللہ علیہ فی شرحہ، اور امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح میں بیان کیا، شرح قدوری میں مختصر القرخی، اپنی شرح میں بیان کیا کہ ان المعنی ان کان شرعیا، کہ اگر وطی سے کوئی شرعی معنی ہے، اگر معنی شرعی ہو، جیسے حیض ہے، حیض تو شریعت کی ایک شرعی معنی ہے، شرعی رکاوٹ ہے اللہ کی طرف سے، تاجب العدہ، تو پھر کیا ہوگا؟ عدت عورت پر
واجب ہوگی تو حقیقتاً قدرت ثابت ہونے کی وجہ سے عدت واجب ہوگی. تاجب العدت لثبوت تمکن حقیقتاً، تمکن بمعنی قدرت، قدرت کے ثابت حقیقتاً ثابت ہونے کی وجہ سے عدت کیا ہوگی؟ واجب ہوگی، عدت واجب ہوگی. وَإِنْ كَانَ حَقِيقِيًّا، اور اگر کوئی حقیقی معنی ہے وتی کرنے میں، جیسے کہ احتیاطاً نہیں کر رہے وتی، یا کوئی کل مرض، جیسے کہ کیا ہے، بیماری ہے، یہ ایک حقیقی عذر ہے وتی کرنے میں. وَصِغر، اور چھوٹی عمر ہے بیوی کی، اس کے ساتھ وتی نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا ہوگا؟ لا تاجبو، عدت واجب نہیں ہوگی. عدت بھی واجب لعدم تمکن حقیقتاً، در حقیقت جو ہے وہ قادر نہ ہونے کی وجہ سے، تو حقیقتاً قدرت ثابت نہ ہونے کی وجہ سے عدت بھی واجب نہیں ہوگی، عدت بھی واجب نہیں ہوگی. تو یہاں پر مسئلہ اس چیز کا چل رہا ہے کہ ان تمام صورتوں میں عدت واجب ہے. والعدت حق الشرع، چونکہ عدت شریعت کا حق ہے. عدت کس کا حق ہے؟ حق الشرع، شریعت کا حق ہے کہ عورت پر ہر حال میں عدت واجب ہوگی. اور اس سلسلے میں نہ تو عورت کی بات مانی جاوے گی کہ شوہر نے مجھ سے وتی ہی نہیں کی، اور نہ ہی شوہر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا کہ میں نے تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، میں اس کے قریب بھی نہیں گیا، میں نے وتی نہیں کی. کیونکہ عدت سے شریعت اور بچے دونوں کا حق متعلق ہے. شریعت کا حق اس طرح متعلق ہے عدت کے ساتھ کہ زوجین اسقاط عدت کے مالک نہیں ہیں، عدت کو معاف کرنے کے مالک. شوہر کہتا ہے میں نے تجھے عدت معاف کر دی، بیوی کہتی ہے میں نے معاف کر دی، تو یہ مالک نہیں ہے اس کے. اور بچے کا جو ہے یہ تو عدت تو من جانب اللہ ہے، ٹھیک ہے، شریعت کا حق ہے. اور بچے کا حق بھی عدت کے ساتھ متعلق ہے. اس حدیث کی وجہ سے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یسقین ماءہ زرع غیرہ، اس میں بیان فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب نہ کرے. تو مطلب یہ کہ پہلے کسی کا صحبت کرنے سے حمل ٹھہرا ہوا ہے، اس نے صحبت کر دی تو اس کا پانی دوسرے کی کھیتی میں چلا گیا، حمل تو پہلے سے ٹھہر چکا ہے، اس کا پانی ضائع گیا. لہذا جب عدت سے دو حق معلق ہیں، متعلق ہیں، دو، ایک شریعت کا حق متعلق ہے، ایک بچے کا حق متعلق ہے، تو اب عدت کو ساقط کرنے کی غرض سے کسی کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا میاں بیوی میں سے، چاہے میاں ہو چاہے بیوی ہو. اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے کہ لا یعتبر قول المرء فی ابدال حق الغیر، غیر کا حق باطل کرنے کی خاطر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، کسی کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. بخلاف المہر، بخلاف المہر کے، بخلاف المہر سے یہ بتانا چاہتے ہیں، اعتراض کا جواب، اعتراض یہ بنتا ہے کہ جناب جب آپ خلوت صحیحہ اور خلوت فاسدہ دونوں میں عدت کے واجب ہونے کے قائل ہیں اور اس میں ذرا برابر بھی گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں، تو دونوں صورتوں میں عورت پر مہر بھی پورا واجب ہونا چاہیے. یہ کیسا ہے کہ خلوت صحیحت کی صورت میں خلوت صحیحہ پائی گئی تو پورا مہر واجب، خلوت فاسدہ پائی گئی تو نصف مہر واجب. یہ کیسے ہے؟ تو اس کا جواب بخلاف سے دے رہے ہیں کہ وجوب مہر میں فرق ہے. مہر ایک صورت میں پورا واجب ہے خلوت صحیحہ میں، اور خلوت فاسدہ میں پورا واجب نہیں ہے، آدھا واجب ہے. یہ مہر میں فرق ہے. مہر میں کے واجب ہونے میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ مہر مال ہوتا ہے، ان المہر لانہ مال، اور مال کے وجوب میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی. اور احتیاط یا استحسان
پر عمل جو ہوتا ہے وہ تو ضرورت کی بنا پر ہوتا ہے، اس لیے جہاں ضرورت وہاں تو ہم نے احتیاط پر عمل کیا، یعنی عدت میں احتیاط کی ضرورت تھی، ہم نے احتیاط پر عمل کیا۔ جہاں ضرورت نہیں وہاں قیاس کو اپنی حالت پر باقی رکھا، وہاں مہر کے واجب ہونے میں قیاس کو اپنی حالت پر باقی رکھا۔ وذکر القدوری، اور امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو ذکر کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام کرخی کی مختصر جو کتاب ہے اس پر جو تشریح درج کی، اس میں انہوں نے معنی کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا، ایک معنی شرعی، ایک معنی حقیقی۔ یہ تقسیم کر کے عدت کے واجب ہونے اور واجب نہ ہونے میں فرق بیان کر دیا، عدت واجب ہونے اور عدت واجب نہ ہونے میں فرق کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر معنی شرعی ہو، وتی میں جو رکاوٹ ہے وہ شرعی ہے، جیسے روزہ، رمضان کا روزہ وغیرہ، تو چونکہ شرعاً کوئی وتی پر قادر نہیں ہے شوہر، مگر حقیقتاً تو وہ تمکن موجود ہے، قادر ہے، اس لیے استحسان اور احتیاط کے طور پر اس صورت میں عدت واجب ہوگی۔ ہاں اگر عورت کے ساتھ وتی کرنے میں معنی حقیقی ہو، جیسے مرض ہے، دونوں میں سے کوئی ایک مریض ہے، تو اس صورت میں اگرچہ شرعاً قدرت علی الوتی موجود ہے مگر حقیقتاً تمکن اور قدرت مفقود ہے، اس وقت قادر نہیں، اس لیے اس صورت میں عدت واجب نہیں ہوگی، کیونکہ جب حقیقتاً تمکن معدون ہو یعنی قادر ہونا، تو پھر مشغولیت رحم کا مسئلہ بھی مفقود اور معدوم ہی رہے گا۔ یہاں قالا وتستحب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وتستحب المتعۃ، اور متعہ مستحب ہے، لکل مطلقۃ، ہر ایک طلاق والی عورت کے لیے، الا لمطلقۃ واحدۃ، ایک مطلقہ کے علاوہ، یعنی ایک قسم کی مطلقہ اس کو کہتے ہیں جسے طلاق مل چکی ہو، ایک مطلقہ کے علاوہ ہر مطلقہ کے لیے متعہ مستحب ہے۔ وَهِيَ الَّتِي طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا، اور وہ جو ایک ایسی مطلقہ ہے کہ جس کو دخول کے بعد شوہر نے طلاق دی ہو اور اس کا مہر بھی متعین کر دیا ہو، وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا، اور شوہر نے اس کے لیے مہر بھی متعین، یعنی وہ عورت جسے شوہر نے قبل الدخول اس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی اور اس کا مہر بھی خود ہی مقرر کر دیا، تو اس صورت میں متعین کر دیا، تو اس صورت میں تو متع جو ہے وہ مستحب نہیں ہوگا، باقی تمام صورتوں میں مستحب ہوگا، باقی تمام صورتوں میں متع مستحب ہوگا۔ وقال شافعی رحمۃ اللہ تجب لکل مطلقۃ الا لہذہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر مطلقہ عورت کے لیے کیا ہوگا، اسم جو ہے وہ متواجب ہے سوائے اس مطلقہ کے، اس مطلقہ کے کون سی، جس کو دخول کے بعد شوہر نے طلاق دی، جس کو دخول کے بعد شوہر نے طلاق بھی دی اور اس کا مہر بھی متعین کر دیا، اس کے علاوہ ہر مطلقہ عورت کے لیے متعہ واجب ہوگا، اس کو ملے گا۔ لہذا لِأَنَّهَا وَجَبَتْ صِلَةً مِّنَ الزَّوْجِ، اس لیے کہ اس مطلقہ عورت، اس لیے کہ متع شوہر کی جانب سے عطیہ بن کر واجب ہوا ہے، اس لیے کہ متع لِأَنَّ الْمُتعَةَ، اس لیے کہ متع واجب ہوا ہے صِلَةً، عطیہ بن کر شوہر کی طرف سے، شوہر جو ہے متع شوہر کی جانب سے عطیہ بن کر، ہدیہ بن کر، تحفہ بن کر واجب ہوا ہے، لِأَنَّ الزَّوْجَ أَوْحَشَهَا بِالْفِرَاقِ، اس لیے کہ شوہر نے تو بیوی کو وحشت میں ڈال دیا ہے، بالفراق، جدائی کے ذریعے سے، یعنی میاں نے اپنے اور بیوی کے درمیان جو جدائی ڈالی ہے، جدائی کے ذریعے بیوی کے اندر تو وحشت پیدا کر دی، اوحشا، انس، مانوس ہونا، محبت ختم کر دی، غیر مانوس کر دیا اپنے سے، ایسے جیسے جانتے ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں اوحشا، وحشت پیدا کر دی، غیر مانوس کر دیا، جو آپس میں انستا ختم کر دیا۔ الا ان فی هذه صورت نصف المہر طریقۃ المتع،
البتہ اس صورت میں بطریق متع نصف مہر واجب ہوگا، اس صورت میں بطریق متع نصف مہر واجب ہوگا۔ لأن الطلاق فسخ فی هذه الحالہ، اس لیے کہ اس حالت میں طلاق فسخ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس حالت میں طلاق کیا ہو جاتی ہے؟ فسخ ہو جاتی ہے۔ لا تتکرر والمتع لا تتکرر، اور متع مقرر نہیں ہوتا، بار بار نہیں دیا جاتا، اور متع مقرر نہیں ہوتا، تکرار نہیں ہوتا، بار بار نہیں دیا جاتا۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ کہ ان المتع خلف عن مہر المثل فی المفوضۃ، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ مفوضہ میں، مفوضہ کہتے ہیں بغیر مہر طے کیے، مہر طے کیے بغیر شادی کرنے والی عورت، اس کو کہیں گے مفوضہ، ایسی عورت جس نے مہر طے کیے بغیر شادی کر لی، بغیر مہر طے کیے شادی کر لی، اس کو کہیں گے مفوضہ۔ تو اب یہاں کیا ہے، ہماری دلیل یہ ہے، احناف کی دلیل یہ ہے کہ مفوضہ میں متع مہر مثل کا خلیفہ ہے، متع مہر مثل کا خلف، خلیفہ ہے مہر مثل کا، لأنہ سقط مہر المثل، اس لیے جو ہے وہ کیا ہے کہ مہر مثل کے سقوط پر ہی متع واجب ہوا ہے، اس لیے کہ مہر مثل کے سقوط پر ہی متع کیا ہوا ہے؟ واجب ہوا ہے۔ لأنہ سقط مہر المثل، اس لیے کہ مہر مثل جو ہے وہ ساقط ہو گیا، وواجبت المتع، اور متع واجب ہو گیا، والعقد یوجب العوض، اور عقد جو ہوتا ہے وہ عوض کو واجب کرنے والا ہوتا ہے، موجب عوض ہے، یعنی عوض کو واجب کرنے والا ہے، لہذا متع خلیفہ ہوگا۔ فکان المتعۃ خلفا، متع کیا ہو جاوے گا؟ خلیفہ ہوگا۔ فکان خلف، والخلف لا یجامع الاصل، اور جو خلیفہ ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے، نہ تو اصل کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اصل کے کسی جز کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے، شیء بمعنی جزء منہ، اور جو خلف ہوتا ہے وہ خلیفہ نائب، وہ اصل کے ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اصل کے کسی جز کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ادنا مہر کے واجب ہوتے ہوئے فلا تجب مع وجوب شیء من المہر، شیء من المہر یعنی مہر کا کچھ حصہ، مکمل نہیں، تو لہذا کیا ہوگا کہ ادنا مہر کے ادنا درجے کے واجب ہوتے ہوئے بھی متع واجب نہیں ہوگا، کچھ تھوڑا سا بھی مہر واجب ہوا تو اب متع دینا واجب نہیں ہوگا۔ فلا تجب المتعۃ مع وجوب شیء من المہر، کچھ مہر بھی واجب ہونے کی صورت میں متع واجب نہیں ہوگا۔ وغیر جان فی الاحاش، اور شوہر وحشت میں ڈال کر مجرم نہیں ہے، وغیر جان مجرم نہیں ہے، پھر احاش وحشت میں ڈالنے کی وجہ سے، عورت نے شوہر سے جدائی اختیار کر کے عورت کو وحشت میں تو ڈالا، مانوسیت کو ختم کر دیا، لیکن شوہر کا وحشت میں ڈالنا یہ جرم نہیں ہے، شوہر مجرم نہیں ہے۔ فلا تلحقہ الغرامہ بہ، تو لہذا کیا ہوگا، شوہر پر اس کا جریمانہ بھی لازم نہیں ہوگا، لاگو نہیں ہوگا۔ وکان من باب الفضل، تو کیا ہو جائے گا، متع قبیل احسان سے ہو جائے گا، احسان کی قبیل جنس سے ہوگا، متع قبیل احسان کی قبیل سے ہوگا، متع احسان کی قبیل سے ہوگا۔ وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ بِنْتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ المتزوج بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر، فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها۔ وقال الشافعي رحمه الله تعالى بطل العقدان لأنه جعل نصف البضع صداقا والنصف منكوحة، ولا
اشتراك في هذا الباب فبطل الإيجاب، ولنا أنه سمى ما لا يصلح صداقا فيصح العقد ويجب مهر المثل، كما إذا سمى الخمر والخنزير ولا شركة بدون الاستحقاق. وإن تزوج حر امرأة على خدمته إياها سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها، وقال محمد رحمه الله تعالى لها قيمة خدمته. یہاں سے وَإِن زَوَّجَ، یہاں سے بتانا چاہتے ہیں وَإِذَا، اور جب، یا اور اگر، زوج الرجل، کسی آدمی نے نکاح کر دیا، بنتہ، اپنی بیٹی کا، علی یزوجہ، اس شرط پر کہ وہ متزوج یعنی جس کا نکاح ہوا ہے، شوہر جو ہے اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا نکاح کرے گا. اگر کسی آدمی نے اس شرط پر اپنی بیٹی کا نکاح کیا کہ متزوج یعنی شوہر، میری بیٹی کا شوہر، اس مزوج شادی کروانے والے سے اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کر دے، اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کر دے، تاکہ کیا ہو جائے، تاکہ لیکون احد العقدین، تاکہ احد العقدین، عقد نکاح کرنے والوں میں سے ایک دوسرے کا عوض ہو جائیں، تاکہ عقد نکاح کرنے والوں میں سے ہر ایک دوسرے کا عوض بن جائے، دوسرے کی طرف سے عوض بن جائے. فالعقدان جائزان، تو یہ دونوں عقد کیا ہوں گے، جائز ہوں گے، یہ دونوں عقد جائز ہوں گے. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے مہر مثل ہوگا. اس عبارت میں ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ مسئلہ اس کے تحت ہونے والا نکاح شغار کہلاتا ہے، اس لیے کہ شغار شغور سے مشتق ہے جو رفع اور خالی کرنے کے معنی میں ہے. عاقدین، عقد نکاح کروانے والے، عاقدین بھی چونکہ اس نکاح میں احد البضعین کو ایک دوسرے کا عوض قرار دے کر اس میں سے مہر کو خالی اور ختم کر دیتے ہیں. یہاں زید مزوج ہے، نکاح کروانے والا، عمر متزوج ہے جس کا نکاح کیا گیا. زید نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر سے کر دیا، شرط یہ لگائی کہ عمر نے اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح میرے ساتھ کروا دے گا، میں اپنی بیٹی اس کے ساتھ نکاح میں دے دیتا ہوں. اور یہ زید کا عمر کو اپنی بیٹی دے دینا اور عمر کا بدلے میں زید کو اپنی بیٹی یا بہن دے دینا، اس کو کہتے ہیں شغار. شاید اس کو ونی بھی کہتے ہیں، شاید اس کو وٹا سٹا بھی کہتے ہیں. تو اس میں عاقدین زید اور عمر عاقدین ہیں. زید اپنی بیٹی کا نکاح عمر سے کروا رہا ہے، عمر اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح اس کے عوض میں زید سے کروا رہا ہے، یہ دونوں عاقدین ہو گئے. تو یہ عاقدین کا جو نکاح، اس نکاح میں احد البضعین، بضع کہتے ہیں عورت کی شرمگاہ کو، تو دونوں جانب بضع جو ہیں، تو دونوں بضع میں سے ہر ایک کو دوسرے کا عوض قرار دے کر اس نکاح کے اندر مہر کو خالی اور ختم کر رہے ہیں. زید اپنی بیٹی کا نکاح عمر کے ساتھ جو کروا رہا ہے، تو بیٹی کی بضع کا عمر کو مالک بنا دیا، مہر کوئی مقرر نہیں. مہر کے عوض کیا کہا کہ اپنی بیٹی یا بہن مجھے دے دینا. عمر نے اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح اس سے کروا دیا، تو اس نے بھی کوئی مہر نہیں کیا کہ اس کی بیٹی پہلے سے اس کے پاس موجود ہے. اس لیے یہ نکاح جو ہے دونوں طرف سے مہر کو ختم کر دینے والے ہیں، اس لیے اس نکاح کو کہا جاتا ہے نکاح شغار. تو یہاں صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یعنی احناف کے ہاں نکاح شغار جائز اور درست ہے، صحیح ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نکاح شغار باطل ہے.
جبکہ امام احمد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی امام شافعی کے رحمہ اللہ کے مذہب کے قائل ہیں، ان کے مذہب کے کیا ہیں؟ قائل ہیں۔ تو یہ دونوں عقد کیا ہو جائیں گے؟ دونوں عقد جائز ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے مہر مثل ہے۔ ان دونوں میں سے کیا ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ مزوج یعنی نکاح کروانے والے زید نے ایسی چیز کو مہر متعین کیا جو مہر بننے کے قابل ہی نہیں۔ زید نے کہہ دیا بھائی تو اپنی بہن یا بیٹی سے نکاح کرنا، یہ تو مہر نہیں بن سکتی نا۔ ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو مہر بننے کے قابل ہو، قابل نہ ہو اسے مہر بنایا تو مہر مثل واجب ہوتا ہے۔ مہر مثل مثلا شراب ہے، خنزیر ہے، یہ مہر بننے کی قابل نہیں ہے، صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس لیے جس طرح ان دونوں چیزوں یعنی شراب اور خنزیر کو مہر بنانے کی صورت میں مہر مثل واجب ہوگا، ایسے ہی اس مسئلہ مذکورہ میں بھی تسمیہ بزا یعنی بزا کا متعین کرنا بطور مہر کے یہ فاصل ہو جائے گا، اور اس کے بدلے میں جانبین پر مہر مثل واجب ہوگا، اور نکاح دونوں طرف کا جائز اور درست ہوگا، جائز اور درست ہوگا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال شافعی بطل العقدان، کہ یہ دونوں عقد نکاح کیا ہو جائیں گے؟ دونوں عقد باطل ہیں، دونوں عقد باطل ہیں۔ کیوں؟ لأنه جعل نصف البضع صداقا ونصف منکوحۃ، اس لیے کہ مزوج یعنی نکاح کروانے والے زید نے، جس نے اپنی بیٹی عمر کو دی نکاح میں، اس کو کہتے ہیں مزوج، نکاح کروانے والا، اس لیے کہ مزوج نے نصف بضع کو تو مہر بنایا، اور نصف بضع کو منکوحہ، نصف بضع کو کیا بنایا؟ منکوحہ بنا دیا۔ ولا اشتراک فی ھذا الباب، تو اس باب یعنی نکاح کے باب میں تو اشتراک نہیں چلتا۔ فبطل الایجاب، تو کیا ہو جائے گا؟ ایجاب باطل ہو جائے گا، ایجاب کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عقلی دلیل ہے وہ یہ تھی کہ ملک بضع میں اشتراک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے تو ایک عورت دو مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی۔ امام شافعی کے ہاں نکاح شغار باطل ہے، امام احمد مالک بھی اسی کے قائل ہیں۔ ان حضرات کے ہاں دلیل عقلی کے ساتھ دلیل نقلی بھی ہے، تو مگر ان کی دلیل کو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ دلیل نقلی تو ان کے پاس ایک حدیث ہے امام شافعی کے پاس، کہ جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شغار، اور ایک روایت میں لا شغار فی الاسلام، کہ نبی علیہ السلام نے شغار سے منع فرمایا اور اسلام میں کوئی شغار نہیں ہے، یہ مضمون آیا ہے حدیث میں۔ تو یہ تمام مضامین اظہر من الشمس، سورج سے زیادہ واضح ہیں، دلیل ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں نکاح شغار کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ اور ان کی عقلی دلیل امام شافعی اور امام احمد مالک کی یہ ہے کہ ملک بضع میں اشتراک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسی لیے تو ایک عورت دو مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی۔ بضع آدھی اس کی ہو جائے گی، ملک بضع میں اشتراک پایا گیا، اور صورت مسئلہ مذکورہ میں بھی اشتراک لازم آ رہا ہے، اس طور پر کہ جب نکاح شغار مہر سے خالی ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ احد البضعین ہی مہر ہوں گے۔ زید کی بیٹی کی بضع، بکر کے بیٹے کے لیے جو ہے بضع کے لیے بکر کی بیٹی یا بہن کی بضع مہر بن جائے گی، اور ہر عورت کا نصف آخر منکوح، دوسرا آخر، ہر عورت کا پہلا آخر بضع کا پہلا نصف مہر ہوگا، اور دوسرا نصف جو ہے وہ منکوحہ اور معوض ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی نصف واحد مہر ہونے کی حیثیت سے تو عورت کا ہوگا، اور نصف ثانی جو ہوگا بضع ہونے کی حیثیت سے وہ شوہر کا ہوگا، اور اسی کا نام اشتراک ہے۔ اور ہم نے پہلے یاد کر دیا کہ بضع میں اشتراک درست نہیں، لہذا یہ نکاح بھی درست تو نہیں ہے۔ تو لا شرکتا جو بتا رہے ہیں، یہاں سے احناف امام شافعی کی عقلی دلیل کا جواب دیتے ہیں کہ حضرت
شرکت کو ثابت کرنے کے لیے، شراکت اشتراک کو ثابت کرنے کے لیے استحقاق کا ممکن ہونا ضروری ہے۔ اور اس صورت مسئلہ میں جب بزا میں مہر بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، چونکہ بزا مال نہیں ہے، تو استحقاق اور تملیک اور تملک کا امکان بھی موجود نہیں ہے۔ تملیک مالک بنانا، تملک مالک بن جانا، اور بزا کے متعین کرنا یہ شرط فاسد کے درجے میں ہے، اور شرط فاسد نکاح میں مؤثر ہی نہیں بن سکتی۔ اس لیے تسمیت البزا سے نکاح بھی درست، عورت کے لیے اس کا مہر مثل بھی واجب ہے۔ اور نقلی دلیل کا جواب کہ حدیث پاک میں نکاح سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ شغار کے معنی اور اس کے لغوی مفہوم سے روکا گیا ہے۔ یعنی اشارہ یہ دیا گیا ہے کہ جب تم نکاح کرتے ہو تو شغار کی شکل اختیار نہ کرو کہ بعد میں مہر مثل وغیرہ کا مسئلہ پیش آ جائے، بلکہ صاف اور سیدھا نکاح کرو، مہر متعین کر کے نکاح کرو۔ معلوم ہوا کہ اگر بغیر مہر متعین کیے نکاح کیا جائے گا تو وہ درست ہوگا، یہی مسئلہ ہے، وہ کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ تو ہماری دلیل وَلَنَا أَنَّهُ سَمَّى مَا يَصْلُحُ صَدَاقًا کہ شوہر نے، مزوج شادی کروانے والے زید نے ایسی چیز کو مہر متعین کر دیا، صداقاً مہر متعین کر دیا جو مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو کیا ہوگا؟ اس لیے عقد نکاح تو صحیح ہوگا اور مہر مثل واجب ہوگا، مہر مثل واجب ہوگا۔ کما اذا سمی الخمر والخنزیر، جیسے کہ متعین کیا گیا، کسی نے مہر متعین کر دیا خنزیر اور شراب کو، تو اس صورت میں خنزیر شراب جو کہ مال بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ایک مومن کے لیے، تو لہذا کیا ہوگا؟ مہر مثل واجب ہوگا۔ ولا شرکت بدون الاستحقاق، اور استحقاق کے بغیر شرکت متحقق نہیں ہوتی، شرکت متحقق ہی نہیں ہوتی۔ آگے کہتے ہیں وَإِن تَزَوَّجَ حُرٌّ امْرَأَةً عَلَى خِدمَتِهِ، کسی آزاد آدمی نے کسی عورت سے نکاح کر لیا، آزاد آدمی نے کسی عورت سے 1 سال کی خدمت کے عوض نکاح کر لیا، 1 سال اس کی خدمت کرنے کی شرط پر۔ آزاد آدمی نے کسی عورت سے نکاح کر لیا اور اس کی خدمت کرنے کو مہر بنا دیا کہ میں اس کی 1 سال تمہاری خدمت کروں گا، تم میرے نکاح میں آ جاؤ، یہی میری طرف سے مہر ہوگا، میرا خدمت کرنا، میں تمہیں قرآن کی تعلیم دے دوں گا، مہر بنا دیا، میں تمہاری خدمت کروں گا، مہر بنا دیا، تو یہ خدمت کروں گا یہ مہر قرار دے دیا۔ وَإِن تَزَوَّجَ حُرٌّ، آزاد آدمی نے امرأتن کسی عورت سے 1 سال خدمت یا 1 سال قرآن کی تعلیم دینے کے عوض نکاح کر لیا، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، تو چونکہ 1 سالہ خدمت یہ بھی مال میں سے نہیں ہے، تعلیم قرآن دینا یہ بھی مال میں سے نہیں ہے، لہذا اس عورت کو بھی مہر مثل ملے گا، عورت کو بھی مہر مثل ملے گا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا قیمت و خدمتی ہی، تو آزاد آدمی کی جو خدمت اس عورت نے کیا اس کو تو اس خدمت کی قیمت ملے گی، خدمت کی قیمت ملے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احکامات کو سیکھنے سمجھنے عمل کرنے پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے قبولیت، عافیت، برکت، اخلاص، استقامت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔